کوئی چینل آن کریں, کوئی اخبار پڑھنا شروع کریں, کوئی ڈیجیٹل سوشل میڈیا دیکھیں, ہر ایک پہ گونج سنائی دیتی ہے. خاتون کے ہاتھ میں ایک پانی کی بوتل ہے اور وہ عدالت جا رہی ہے اور ایک پولیس والا اس کو پروٹوکول دے رہا ہے اور جہاں جہاں وہ جا رہی ہے پولیس والا اس کو گائیڈ کر رہا ہے اور لوگوں کو سائڈ پہ ہٹایا جا رہا ہے. پتہ چلتا ہے جی یہ خاتون ہے, انمول نام ہے, پنکی ان کو پیار سے کہتے ہیں, اور کوکین بیچتی ہیں. پاکستان میں بڑا وسیع و عریض نیٹ ورک ہے. اس کے نیٹ ورک کا آغاز بہت کم لوگوں کو پتا ہے. لاہور کی ایک یونیورسٹی, کراچی اور سندھ کی کئی یونیورسٹی, ان کے باہر کھڑے ہونے والے بھٹا فروشوں کے ذریعے ہوا تھا. وہ لگاتے تھے اس پہ 350 روپے کا بکتا تھا بھٹا. بتایا جا رہا ہے کہ بہت ساری اداکارائیں. بھائی یہ کوئی نام نہیں ہے. اچھا یہ کوئی نام نہیں ہے, یہ بھی کنسنٹریشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایسے چھوڑ دیا, فلر ہے. یہ وہ بات میں کہہ رہا ہوں, کہیں کسی چینل پہ آپ کو دکھائی نہیں دے گی, نہ کسی نے سوچا اس اینگل سے. لاہور سے پکڑ کر لے جائی گئی سندھ میں. اٹ از ناٹ اریسٹڈ فرام دا فلیٹ. میٹرک پاس نہیں ہے, وہ مڈل پاس ہے. قصور کے ایک دیہات کی رہنے والی ہے, 16 سال کی عمر میں گھر سے نکلی ہے. وہ پارٹی گرل ہے. ڈیفینس کے ہر بلاک میں جو پارٹی بڑی ہوتی ہے وہاں اس کے تانے بانے ملتے ہیں. اب آپ کو نئی بات پتا ہے کہ لاہور کے ایک سابق ڈی ایس پی سے اس کی شادی. پنکی کو یا اس کے ساتھیوں کو, ڈرگ ڈیلرز کو, جب یہ پتا لگتا کہ یہ شخص میرے لیے مفید ہے, میرا کام کر سکتا ہے, وہ وکیل ہے, پیڈلر ہے, ڈی ایس پی ہے, ان سے بہار چا لیتے ہیں. سبزہ دار لاہور کا, علامہ اقبال ٹاؤن, مرغزار کالونی, گلشن راہ, ان علاقوں میں اس کے کارندے تھے. وہ سارے روپوش ہو گئے 3 دن سے. جب سے گرفتاری کی بات آئی وہ گھر چھوڑ کے مقفل کر کے چلے گئے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اسٹوڈیوز کی ایک اور ایپیسوڈ. میں ہوں عمر بشیر. ناظرین اس وقت آپ ٹیلی ویژن کھولیں تو آپ کو صرف ایک اسٹوری نظر آئے گی, وہ ہے انمول عرف پنکی, کوکین کوئن کے نام سے. بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اچانک سٹوری سامنے آتی ہے اور اس کے بعد میڈیا چینلز کے زیادہ تر ٹائم جو کنٹینٹ ہے وہ اسی سٹوری کے گرد گھومتا ہے. اب جب وہ سٹوری سامنے آئی تو اس میں ایسے ایسے ہوش ربا حقائق نکلے ہیں کہ آپ جان کر حیران رہ جائیں گے. کیا حقائق ہیں؟ انہی حقائق کو جاننے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں. آج ہم نے دعوت دی ہے نعیم مصطفیٰ صاحب کو, کرائم بیٹ کے کرائم کے حوالے سے انڈر ورلڈ کی دنیا کے اوپر ان کا ایک سکہ ہے. ان کے مد مقابل میں نے آج تک پاکستان میں کوئی ایسا جرنلسٹ نہیں دیکھا جو اتنی گہری نظر رکھتا ہو. اور پھر جہاں پر ڈرگز ہوں اس کے ساتھ شوبز انڈسٹری ہو اور پولیٹیشنز جڑے ہوں اور پولیس تو ہوتی ہی ہوتی ہے, اس میں نعیم مصطفیٰ صاحب کے علاوہ کوئی نام نظر نہیں آتا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر میں اچانک بیٹھا ہوا تھا اور ایک ٹیلی ویژن پہ پہلے ایک خبر چلتی ہے, 5 منٹ کی بریکنگ ہوتی ہے, اس کے اوپر ایک رپورٹر بیپر دیتا ہے, پھر دوسرے پہ چلتی ہے, پھر تیسرے پہ چلتی ہے. دیکھتے ہی دیکھتے آدھے گھنٹے میں پاکستان کا میڈیا ایک خاتون کو کور کر رہا ہے. خاتون کے ہاتھ میں ایک پانی کی بوتل ہے اور وہ عدالت جا رہی ہے اور ایک پولیس والا اس کو پروٹوکول دے رہا ہے اور جہاں جہاں وہ جا رہی ہے پولیس والا اس کو گائیڈ کر رہا ہے اور لوگوں کو سائڈ پہ ہٹایا جا رہا ہے. پتہ چلتا ہے جی یہ خاتون ہے, انمول نام ہے, پنکی ان کو پیار سے کہتے ہیں, اور کوکین بیچتی ہیں. پاکستان میں بڑا وسیع و عریض نیٹ ورک ہے. سر یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا نیٹ ورک اداروں کے سامنے, پولیس کے سامنے بڑے عرصے تک چلتا رہا, کسی کو پتہ نہ لگے اور اچانک خبر آ جائے؟ آپ کی سر کیا اس پہ تحقیقات ہے کہ پنکی اصل میں ہے کون؟ بہت شکریہ عمر. بات یہ ہے کہ یہ اگر نہ کہا جائے کہ جو خاتون عدالت میں آ رہی ہے وہ ملزمہ ہے اور ایک بڑے نیٹ ورک کی وہ چلانے والی ہے جو عالمگیر شہرت کی حامل ہے, تو لوگ شاید اس وہم میں خیال میں رہیں کہ یہ کوئی واقعتاً ملکہ عالیہ ہے. اچھا. کراچی کی کورٹ میں اگر چوبدار اس کے آگے ہوتا اور یہ کہتے کہ ہوشیار خبردار ملکہ عالیہ تشریف لا رہی ہیں, ابھی قدم رنجہ فرمائیں گی اور لوگ ان کی جھلک دیکھنے کے لیے امڑ آئیں گے. صرف یہ اعلان باقی تھا, باقی سب ہوا ہے, سب کچھ ہوا. اب ایک نئی ویڈیو آ گئی. اچھا. آپ نے کہا پولیس والا گائیڈ کر کے اس کو عدالت تک لے کے جا رہا تھا. ایک ویڈیو آئی ہے, واللہ عالم اگر وہ اے آئی کے نہ ہو, کہ کندھوں پہ بٹھا کے لے کے جا رہا تھا. اچھا. ایک تمثیل ہے, آپ ہمارے تشریف لائیں, کدوں آؤ گے ساڈے ہل, کی ملے گا, وہ موٹے چک کے لے آواں گے. یہ پنجابی کی مثال ہے نا. بالکل ہے, بالکل ہے, بالکل. تو واقعتاً وہ پولیس والا اے ایس آئی جو دکھایا جا رہا ہے
اس ملکہ عالیہ کو کندھوں میں بٹھا کے لا رہا ہے. 2 باتیں. تیسری بات, آپ نے کہا کہ کوئی چینل آن کریں, کوئی اخبار پڑھنا شروع کرے, کوئی ڈیجیٹل سوشل میڈیا دیکھیں, ہر ایک پہ گونج سنائی دیتی ہے. آپ کو پتا ہے یہ باز گشت جو ہے اٹ از ناٹ ایز ایزی. اچھا, میں سمجھتا ہوں, یہ میرا اپنا تجزیہ ہے سر جو حالات کو دیکھ کے, ٹھیک, کہ یہ دانستہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا جا رہا ہے. اچھا, کیا یہ پاسبل ہے اس سے 5% کر لیں, یہ 95% مائنس کر دیں اس میں سے, اس سے 5% اگر کسی کو پبلسٹی مطلوب ہو تو اس کو کروڑوں روپے خرچ کرنا پڑے گا اس مقصد کے خیر. بڑی بڑی میڈیا ہاؤسز ایجنسیز بنی ہوئی ہیں اس کے لیے. وہ سارے فورم مل کے کسی کو لانچ کرتے ہیں, تب بھی ایسا رزلٹ نہیں آتا. یہ کیوں آیا؟ کیا مقاصد ہو سکتے؟ زمین سے اچانک نہیں ہوگی انمول پنکی, نہ آسمان نے نازل کی ہے. بالکل ایسے. یہ جس نے نازل کی, جس طرح کی, اس کی 2 وجوہات لگتی ہیں. جیسا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی چیز سے کنسنٹریشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے. اچھا, اہم پوائنٹ ہے. کنسنٹریشن ڈائیورٹ. میں کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں اور 40 سال سے اس فیلڈ میں ہوں. میں نے آج تک کوئی ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ایسی نہیں دیکھی جس میں اتنا کوئک رزلٹ آتا ہو. یہ کیوں آیا؟ اس کے مقاصد 2 یہ. ایک پہلا مقصد تو میں نے بتا دیا کہ کنسنٹریشن ڈائیورٹ کرنے کی. دوسری ہے سندھ کی ایک بڑی قومی سیاسی جماعت کو ایک خاص مقصد کے لیے دیوار تک لے آنا. اچھا, دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. یہ وہ بات میں کہہ رہا ہوں, کہیں کسی چینل پہ آپ کو دکھائی نہیں دے گی, نہ کسی نے سوچا اس اینگل سے. کون سی ترمیم کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ 28ویں ترمیم. جو دل ول کے لینے کا ڈھب جانتے ہیں وہ ترکیب ورکیب سب جانتے ہیں. کیا بات. جس شخص نے یہ تانا بانا بنا ہے اس نے اتنے خوبصورت انداز سے بنا ہے کہ سانپ مر جائے گا, لاٹھی برقرار رہے گی, کچھ نہیں ہوگا لاٹھی کو. لیکن جو تھوڑے سے دانش مند ہیں, زیرک ہیں, سمجھتے ہیں معاملات کو, نزاکت کو جانتے ہیں اور نباز ہیں, وہ لوگ یہ ضرور سوچ رہے ہیں, لا محالہ مجھ جیسا طالب علم بھی یہ کر رہے ہیں, کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ لاہور سے پکڑ کر لے جائی گئی سندھ میں, نواب ٹاؤن سے. لاہور سے مشہور ہوئی بات. نواب ٹاؤن ویسے میرا بھی علاقہ ہے, میں بھی وہیں رہتا ہوں. اچھا, میرا سسرال ہے وہاں. سبحان اللہ. تو پھر پنکی, آپ اور میں, ہم ایک ہی علاقے سے. اب جس علاقے, وہ نواب ٹاؤن تھانے کا علاقہ ہے, بستی تو اس میں کئی ہیں, کئی علاقے ہیں, جوہر ٹاؤن بھی شامل ہے اس میں, ٹھوکر بھی آتی ہے. جو ویڈیو دکھائی گئی اس نواب ٹاؤن کی گفتگو کے بعد کہ کراچی سے پکڑا, وہ اس کو ریکوری کے لیے جس فلیٹ میں لے جایا گیا, میں نے بڑے غور سے دیکھی. وہ جو ویڈیو ہے وہ ریکوری کے لیے, اور وہ ریڈی ہے, تو وہ ریکوری کی بنائی گئی. اچھا اچھا اچھا, وہ ریکوری شو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اٹ از ناٹ اریسٹڈ فرام دا فلیٹ. ٹھیک ہے, یہ کہ بھام ہے, چلیں مان لیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کی ایک ویڈیو میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم میرا کچھ کر سکتے ہو, بگاڑ سکتے ہو, بگاڑ لو. واہیات جملے استعمال کیے جا رہے ہیں آڈیو کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ٹانگوں کے درمیان میں سوچتے ہیں, اس طرح کئی جملے. دماغ استعمال نہیں کرتے. اور تمہارا اگر یہ خواب ہے کہ مجھے پکڑ لو گے تو پنکی تمہاری پکڑائی میں نہیں آئے گی. ایک. دوسرا, میٹرک پاس نہیں ہے, وہ مڈل پاس ہے. اچھا. قصور کے ایک دیہات کی رہنے والی ہے. اچھا. 16 سال کی عمر میں گھر سے نکلی ہے. ٹھیک ہے. ماڈلنگ کرنے کے لیے؟ نہیں. اچھا. بالکل نہیں. ماڈلنگ, شی ہیز نو کنسرن ود دا ماڈلنگ. اچھا. کبھی نہیں کی ماڈل, اس نے کب ماڈل رہی. ایسے ہی بام پیدا کیا, لوگوں نے کنفیوژن ہے. اچھا. وہ پارٹی گرل ہے. اچھا. کراچی کی جس پارٹی میں گئی وہ سی سائڈ ہے. ٹریسز لاہور میں بھی ملتے ہیں اس کے پارٹی بہت سارے, کیونکہ ان کا نیٹ ورک تو بڑا وسیع تھا. بہت سارے. اچھا. ڈیفنس کے ہر بلاک میں جو پارٹی بڑی ہوتی ہے وہاں اس کے تانے بانے ملتے ہیں. اور ایک اور بات سنیں, سال سے زائد ہو گیا مصطفیٰ عامر کو قتل ہوئے. جی. میں نے آپ کے یہاں پروگرام میں کہا تھا
کہ مصطفیٰ عامر قتل جو ہے وہ دب جائے گا منشیات کے نیٹ ورک کے بوجھ تلے. بالکل ایگزیکٹ میں نے کہا بالکل ایسے. اور مصطفیٰ عامر کے قتل کیس کی کوکھ سے منشیات کے کئی پودے جنم لیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. کہا تھا اس میں ایک تذکرہ کیا میں نے ایک منشیات کا, ویڈ. بالکل ایسے پہلے لگائی جاتی ہے منشیات فری ٹیسٹ کروایا جاتا ہے. لیکن یہ ٹیسٹ کروانے والے نہیں تھے لوگ. اچھا. اشرافیہ تھا, دولت مند تھے, بڑے گھرانوں کے تھے, چشم و چراغ, ٹھیک ہے, نامور لوگ تھے. ان لوگوں نے سب سے پہلے باہر سے براہ راست منگوائی, پارٹیاں آرگنائز کی, اور خدا معاف رکھے اس بات سے ان پارٹیوں میں بچے والدین سمیت بہن بھائی سمیت شریک ہوتے تھے. اچھا. کراچی کی پارٹی بتا رہا ہوں میں, کراچی کی اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ناظرین کو پنکی سمجھ آ جائے. آپ نے پوچھا کون ہے پنکی؟ مصطفیٰ عامر کے قتل کیس میں جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں, جن کے نام سامنے آتے آتے اچانک رک گئے, یہ جملہ میرا سنیے گا, اچانک رک گئے, ان کے نام سامنے آ رہے تھے, رک گئے. بالکل ایسے ہی. جب وہ رکے تو اس کا دوسرا سٹیپ آ چکا تھا. وہ کیا تھا جی؟ وہ تھا کہ پہلے ویڈ منگائی جاتی تھی باہر سے. اچھا. وہ مل جاتی تو وہ ادھر سے پروڈیوس ہونا شروع. نہیں, دوسرا سٹیپ کیا تھا, اسلام آباد کی 2 بڑی کوریئر کمپنیز, ہاں جی, انہوں نے پیکٹ بھیجنے شروع کر دیے, براہ راست گاہک کو نہیں, ارمغان کو, اس کے ساتھیوں کو. اچھا. وہ نیٹ ورک بن گیا. پھر تیسرا سپیل آیا, گروئنگ شروع ہو گئی اس کی. اچھا. ان تینوں سٹیپس کے بعد میں نے کہا تھا چوتھا سٹیپ آئے گا جس میں 3-4 لڑکیاں ہوں گی. یہ ریکارڈ پہ ساری چیزیں موجود. بالکل ایسے. 3-4 لڑکیاں ہوں گی, ان کے ذریعے اس نیٹ ورک کا پتہ لگے گا. 2 لڑکیاں بلائی گئیں, تیسری کو بلایا ہی نہیں گیا. 3 لڑکیاں سامنے آئیں, ان کے نام نکال دیے گئے, بڑے انفلوئنشل خاندان تھے, ٹھیک ہے, ان کو چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد اسی دوران ایک تفتیشی نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس میں انمول نامی ایک لڑکی شامل ہے. اچھا. تو وہ اصل میں آئی واش ہو گیا اس وقت جب اس کو ہالٹ کر دیا گیا سب کچھ, تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. انہوں نے کہا کہ انمول کو چھوڑو, اس لڑکی کو وعدہ معاف بناؤ جس کی موجودگی میں مصطفیٰ عامر کو لے کر بلوچستان جایا گیا. اچھا. انہوں نے اس کو وعدہ معاف گواہ بنایا, اس سے ویڈیو لنک کال کی, ٹھیک ہے, اس کو طلب تک نہیں کیا. ہم چیختے پیٹتے رہے, وہ جیسے کئی جرنلسٹوں نے کہا, کئی پروگرامز میں, کئی فورمز پہ, کہ جناب یہ بڑا ظلم ہے, اس کو بلائیں, خاتون تو مین مرکزی ملزمہ ہے, وہ تو بن ہی نہیں سکتی. اپروور کیسے بن گئی؟ ٹھیک ہے, وہ تو اپیٹمنٹ میں چالان کرے اور کچھ نہیں تھا اس کو. وہ نہیں کیا انہوں نے. جب وہ نیٹ ورک بند ہو گیا, اس میں ایک بڑے اداکار کا بیٹا بھی پکڑا گیا. منشیات کی وہ بڑی کنسائنمنٹس پکڑی گئیں, جو گروئنگ تھی وہ پکڑی گئی, محلے داروں سے پوچھ گچھ ہوئی, ویڈیو وہ جو CCTV فوٹیج وہ دیکھی گئیں, سب میں باتیں ثابت ہو گئیں. اگر اس وقت ہاتھ ڈال لیا جاتا پراپر منشیات کے نیٹ ورک پہ, تو اس طرح کی پنکی انمول جو ہیں وہ ساری کے ساری قانون کی گرفت میں ہوتی, اور آج یہ اس طرح استعمال نہ ہوتا. ہوا کیا, آپ نے پوچھا کیسے, یہ پرپزلی رکھا گیا تھا کہ یہ بم ہے, یہ بم ہے, اس کو ہم یوٹیلائز اس وقت پھاڑیں گے جب ضرورت ہوگی. سمجھدار آدمی جو ہے نا, اس کو اگر کوئی پتھر مارے تو پتھر واپس نہیں لوٹاتا, وہ اٹھا کے جیب میں رکھ لیتا ہے کہ اگلی دفعہ کام آئے گا. جب کام آئے گا تب میں ماروں گا, جب میں طاقت میں ہوں گا, مجھے ضرورت ہوگی اس چیز کی. سر جہاں پہ آپ یہ بات کر رہے ہیں, اس میں آج ایک بڑی حیران کن انکشاف ہوا ہے. منیب بٹ نامی ایک ایکٹر ہیں جی, ان کا نام آیا. ایک سارا نامی کوئی ماڈل ہیں, اداکارہ ہیں, ان کا نام بھی آیا اس کے اندر. ابھی جب آپ بات کر رہے تھے اس وقت بھی ایک اداکار ساجد صاحب, ان کے حوالے سے ان کے بیٹے کا اس طرح نام جوڑا گیا. تو کہیں نہ کہیں ہماری شوبز انڈسٹری جو ہے وہ اس طرح کے کاموں میں انوالو ہے. ہم نے انڈیا کی بہت ساری فلمیں دیکھی, لیکن وہ فلموں کی حد تک تھا. ہمیں لگتا تھا کہ جی ٹھیک ہے وہاں پہ چل رہا ہوتا ہوگا. لیکن آج جب یہ رپورٹ آئی ہے تو یہ تو صرف 1-2 نام ہیں جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت ساری اداکارائیں. بھائی یہ کوئی نام نہیں ہے. اچھا, یہ کوئی نام نہیں ہے, یہ بھی کنسنٹریشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایسے چھوڑ دیا, فلر ہے, یہ پھلجھڑی ہے.
اصل نام میرے پاس ہیں, کتنے لوگ ہیں, تصدیق نہیں ہوئی, اس لیے کیس کا رخ بدل جائے گا اگر ہم نے اس وقت کیا. اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, اور وہ سارے یہ پکڑی کیوں گئی؟ اچھا, سب سے اہم سوال, یہ پکڑی کیوں گئی؟ ٹھیک, اور اس وقت پکڑی اس لیے گئی, اور اس وقت تو یہ بم بلاسٹ کیا گیا, یہ پکڑی کیوں گئی؟ ٹھیک, پکڑی کس نے؟ جنہوں نے NCCIA ڈکی بھائی کیس میں پکڑا تھا, انہوں نے پکڑا ہے. اچھا, بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, دستاویزی ثبوت کے ساتھ, ٹھیک, انہوں نے پکڑا. ایک بات. دوسرا بات, پکڑی تب گئی, موقع ایسا غنیمت تھا جس کو پکڑا جب پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 اہم رہنماؤں کے اپنے دامن کو آگ لگی. ان کے بچے انوالو تھے اس میں, ڈرگز لے رہے تھے, دونوں فوت ہو گئے. ایک پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے سابق صدر کا بھتیجا سگا, اچھا, اور ایک وہ پیپلز پارٹی کراچی کا رہنما سندھ کا, جی, جس کے تعزیت کے لیے 3 روز پہلے وزیر اعظم میاں شہباز شریف گھر گئے اس کے. انہوں نے پوچھا یہ ہوا کیا جوانوں کو؟ انہوں نے کہا اسپتال میں فوت ہوئے. ایک کا تو کیس بھی زیر سماعت عدالت میں. تو یہ خبر میڈیا سے چھپائی کیوں گئی؟ میں نے آپ کو بتایا صرف 5% باہر آ رہا ہے, فلٹرڈ ہے. 95% کا تذکرہ ہی موجود نہیں ہے. 2 نام جو ہیں یہ بیچارے ایسے ہی آپ سمجھے کہ چونٹی ہے, کولیٹرل ڈیمیج بن گیا بس. اب ان کے ساتھ ہوا کیا, جب وہ دونوں بچے چلے گئے اس دنیا سے تو انہوں نے کہا یہ کون کر رہا ہے؟ کراچی سے اس کی بازگشت اسلام آباد میں پہنچی. اچھا, اور اسلام آباد کے سینٹ تک بازگشت سنی گئی, گونج اس کی آئی سینٹ میں. اب آپ کو نئی بات پتہ ہے, پنجاب حکومت میں بھی یہ آیا 2 باتیں, کہ لاہور کے ایک سابق DSP سے اس کی شادی. جی بالکل, سنیں پوری بات سنیں, یہ تذکرہ برسبیل تذکرہ. دوسرا, جو پولیس والے انوالو تھے ان کے خلاف کارروائی کی جائے. وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ایکشن لے لیا. ٹھیک ہے, ابھی جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے الیکشن آیا, اس میں ایکشن ہو گیا پنجاب گورنمنٹ کا. انہوں نے کہا قابو کرو. ابھی تک 3 جو تذکرے کیے گئے شادی کے, کسی ایک کی دستاویزی نکاح نامے کی فوٹو کاپی نہیں آئی. ایک ڈرگ پیڈلر تھے, کہا گیا وہ قانون دان بھی تھے, وکیل تھے, علیحدگی ہوگی چلی گئی. یہ اپنے گھر چلی گئی, وہ اپنے گھر چلے گئے ملک سے باہر. دوسرے ایک اور پیڈلر آئے, ان کو بھی پنکی کا شوہر ہونے کا شرف حاصل ہے. اچھا, ہاں جی. تیسرے DSP صاحب تھے. ٹھیک ہے, اب ان کی کہانی بتاتا ہوں اندر کیا ہے. پنکی کو یا اس کے ساتھیوں کو, ڈرگ ڈیلرز کو, جب یہ پتا لگتا کہ یہ شخص میرے لیے مفید ہے, میرا کام کر سکتا ہے, وہ وکیل ہے, پیڈلر ہے, DSP ہے, کچھ بھی ہو, ان سے بہار چلا لیتے ہیں. اور تب تک چلتا ہے جب تک وہ کام دے رہے ہیں, پروٹیکشن آ رہی ہے. اس کو استعمال کیا, پھر دھتکار دیا, چھوڑ دیا. لیکن وہ شادی نہیں ہے, وہ نکاح نہیں ہے. اس کی پولیس تفتیش کر رہی ہے, تحقیق کر رہی ہے. ایک سٹیج پنجاب گورنمنٹ انوالو ہو گئی. 4 بندے سندھ پولیس نے نکالے, 3 پنجاب پولیس نے معطل کیے. ٹھیک ہے, ایک اور سن لیں, سبزہ زار لاہور کا, علامہ اقبال ٹاؤن, مرغزار کالونی, گلشن راوی. ایک علاقہ بتا رہا ہوں صرف, باقی علاقے ڈیفینس کے چھوڑ دیں. ان علاقوں میں اس کے کارندے تھے, اس نیٹ ورک کے, پورا نیٹ ورک, اس نیٹ ورک کارندے. صرف 4 علاقے بتائے ابھی میں نے آپ. اچھا, وہ سارے روپوش ہو گئے 3 دن سے, جب سے گرفتاری کی بات آئی. وہ گھر چھوڑ کے مقفل کر کے چلے گئے. بند ہوا. اب وہ ہیں 8-10 پارٹیاں جو پوش ایریاز میں ہوتی تھی. جوہر ٹاؤن, لاریکس, ڈیفینس, اور ایک جگہ کا نام میں اگر بھول نہ رہا ہوں تو وابڈا ٹاؤن کے ساتھ ہے, ویلنشیا. ان مقامات پر ریکی کر رہی ہے پولیس. ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں, اگر یہی حال رہا تفتیش کا تو چند دنوں میں 2 باتیں کہوں گا. چند دنوں میں تفتیش کا در بند ہو جائے گا اور یہ خاتون باہر آ جائے گی. اور اگر کوئی نیا طریقہ اپنایا گیا تو خاتون پنکی منظر سے غائب ہو سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نام نہ سامنے آئے, تاکہ اس طرح کے لولے لنگڑے سے نام نہیں دیے 2-3 آپ نے, اس طرح کے نام سامنے آتے رہیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اصل نام سامنے آنے سے روکنے کے لیے اس کو منظر سے غائب بھی کیا جا سکتا ہے,
اور اس کی ہوشیاری دیکھیں, چالاکی دیکھیں. نیٹ ورک کی خاتون تھی نا, جی اس نے اپنا نائب بھی, جانشین بھی مقرر کر دیا. جی, ایک اس نے- آڈیو چلی جس میں اس نے کہا کہ اسی نمبر سے آپ کو کال آئے گی, کال آئے گی. آپ اسے رابطہ کریں, آپ کا سامان بکتا رہے گا, ملتا رہے گا آپ کو. آپ مجھے بتائیں اتنا ڈیئر ڈیول کون ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی سرپرستی ہوگی. ایک. آپ کو یہ بات پتا ہے کہ پاکستان میں منشیات کے نیٹ ورک کے خلاف سب سے بڑی فورس جو نبرد آزما ہے وہ اینٹی نارکوٹکس فورس ہے. وہ کس کی ہے؟ اس کے اوپر ایک میجر جنرل ہوتا ہے, وہ اس کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے. اس میں عسکری ماہرین کی قیادت کی بڑی ایک اہم ذمہ پوسٹیں داری ان ہے. کے پاس ہیں. جی پوسٹیں ہیں نا. کیا آپ ان کو چیٹ کر سکتے ہیں, بٹرے کر سکتے ہیں؟ ان کے نیچے سٹاف ہے, وہ پیسے لے رہے, یہ ذکر ہے اس کا, کروڑوں روپے دیے گئے کروڑ ہیں. دیے گئے, سب دیے گئے. آپ مجھے یہ بتائیں ان کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں ان سے آپ اتنا کام لے سکتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ خلاف غلط کیس کروا لیں, تو آپ کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں آپ. ممکن ہی نہیں. کیا یہ پاسبل ہے کہ ان کو آپ کہیں کہ پنکی نیٹ ورک کا حصہ نہیں ہے؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا. بالکل ایسے. تو آپ مجھے یہ بتائیں یہ چیلنج ان کو نہیں ہے کہ میں پکڑی جاؤں اس کے باوجود میرا نیٹ ورک نہیں پکڑا جائے گا؟ لیکن ایک چیز ہے سر اس میں حیران کن مجھے, جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جی اس میں ہے کہ 700 سے 800 لوگوں کا نیٹ ورک ہے, جن میں سے 150 اس کے پرماننٹ کسٹمر ہے. اب میں لے مین کی بات نہیں کر رہا کہ سڑک پہ چلتا ہوا بندہ اس کا کسٹمر بن گیا. اس رپورٹ میں ذکر ہے جو آج جمع کروائی گئی ہے, اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے, پولیٹیشنز, بیوروکریسی اور بڑی بڑی اس طرح کی جو ڈسپلنز ہیں پاکستان میں جو معاملات چلاتے ہیں, وہاں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, ان کی بھی سیکیورٹی ہے, ان کا بھی چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. اس کے باوجود وہ نیٹ ورک چل رہا تھا. یہ حیرانی مجھے اس لیے ہو رہی ہے کہ جب اتنے بڑے لوگ اس کے اندر انوالو ہیں, اداروں کی ناک کے نیچے کسی ایک بندے کو نہیں پتا چلا. اب میں جملہ آپ کو کہنے لگا ہوں, باقی سمجھ آپ خود لیجیے گا, آپ کے ناظرین بھی سمجھدار ہیں. انمول پنکی کے حمام میں پاکستان کی نامور شخصیات ننگی ہیں. تو یہ کیس دب جائے گا, جلدی بند ہوتا نظر آ رہا ہے پھر سر, اگر یہ ہوا تو. ایف آئی آر کے اندراج سے لے کے آج تک کی تفتیش میرے سامنے ہے. کوئی ایسا نقطہ نہیں ہے جس میں فائدہ نہیں دیا گیا ملزم کو. ہر جگہ پہ پورے ملزم نیٹ ورک جو ہے, ایکیوز نیٹ ورک, میں خاتون کی بات نہیں کر رہا, خاتون تو ایان بھی آئی تھی. جی, اور لوگ اس کو جوڑ رہے ہیں ایان کے ساتھ کہ یہ کیس بھی اسی ایان اختتام کو اس کی نسبت کم تھی, اس کی نسبت کم تھی. اس حمام میں جو لوگ ننگے ہیں, اگر ان کو ننگا نہ کیا گیا, جی پاکستان کے تعلیمی اداروں میں آپ پاکستان کی مستقبل نوجوان قوم کو بچا نہیں پائیں گے. بس میں اتنی بات کہہ سکتا ہوں. 4 یونیورسٹیاں لاہور کی, 20 سے 25 سرکاری پرائیویٹ یونیورسٹیاں کراچی کی, سندھ سی مراد سندھ, جن میں ان کا نیٹ ورک ہے, جہاں باقاعدہ یہ جاتا ہے ان کا کاروباری سودا. ایک اور سنیں, اس کے نیٹ ورک کا آغاز بہت کم لوگوں کو پتا ہے. اچھا, لاہور کی ایک یونیورسٹی, کراچی اور سندھ کی کئی یونیورسٹی ہیں, اور ایک شاید فیصل آباد کی بھی کہا جا رہا ہے. ان کے باہر کھڑے ہونے والے وہ جو چھلی ہوتی ہیں, چھلی چٹا بھٹا, جی بھٹا فروشوں کے ذریعے ہوا تھا. اچھا, اس میں ذکر بھی ہے کہ جی وہ لگاتے تھے اس پہ, اس کے ساتھ نمک بھی آ جاتا تھا تو وہ پیکٹ میں بند کر کے 350 روپے کا بکتا تھا ایک بھٹا. یہ ساری تفتیش تحقیق کراچی کے ہر اس شخص کے پاس ہے جو کسی طرح بال واسطہ یا بلا واسطہ مصطفیٰ عامر قتل کیس سے جڑا رہا تفتیش میں. صحیح ہے. اس کیس میں اس کے تانے بانے سندھ حکومت سے ایوان صدر تک جاتے ہیں, اور 28ویں ترمیم کا بھی شور ہے. یہ کس کو ٹائٹ کیا جا رہا ہے, کون ٹائٹ کر رہا ہے, لوگ کہاں سے آئے, اتنی پبلسٹی کیسے ملی, ہائپ کس نے کریٹ کی, ماسٹر مائنڈ کون ہے, نیٹ ورک کو بچایا کیسے جائے گا, کسی کو کس طرح مورد الزام ٹھہرایا جائے گا, کس کو آپ کو زیر نگین لانا ہے, زج کس کو کرنا ہے, کس کو پیغام دینا ہے. یہ سارے معاملات کو جوڑ کر پڑھیں گے تو آپ کو پنکی سمجھ آ جائے گی. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, یہ اگلے آنے والے کچھ دن طے کریں گے
کہ اس کیس کی قسمت کیا ہوتی ہے. کیا پنکی یہ کیس جس طرح نعیم مصطفیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دبا دیا جائے گا, یا یہ کیس کسی کے گلے کی ہڈی بنے گا اور پھر اسے مرضی کی, اب میں نہیں کہنا چاہ رہا لیکن میرے ذہن میں آ رہا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, کہ امینڈمنٹ کروا لی جائے یا کچھ اور کروا لی جائے. اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.